الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما جتنے حضرات پہلے تشریف لائے ان کا میں اہل چنیوڑ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات جو ختم نبوت کا مشن جذبہ لے کر یہاں تشریف لائے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسے ابھی آپ نے اعلان سنا کہ پیر مظہر سعید صاحب جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں، خاندانی، اور وہاں کے وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، وہ بھی تشریف لائے۔ ان کو تشریف لانے پر، چنیوڑ پہنچنے پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ 63 سال کا قصہ ہے۔ ویسے تو آپ نے سنا کہ یعنی 1956 سے یہ تحریک چلی ہے دعوت مبالغہ کی، لیکن بہرحال جو دعائے مبالغہ کی گئی وہ 26 فروری 1963 کو کی گئی۔ اور وہ کیوں کی گئی؟ وہ قادیانیوں کا ناکتہ بند کرنے کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ قادیانی یہ بکتے تھے کہ ہم سچے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی آتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو گھیر گھار کے ہندوستان سے یہاں چنیوڑ کے قرب و جوار میں ان کو یہاں دھکا دیا، یہاں آئے اور سامنے سے ان کا پالا پڑ گیا مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ دیکھو تکوینی طور پر کیسا اللہ کا نظام ہے کہ 1951 میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی کہ بھائی فتنہ قادیانیت سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ختم نبوت کا کورس کرو۔ تو حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے انہی کی دعوت پر ان کے قائم کردہ دارالمبلغین ملتان میں 1951 میں وہ 3 مہینوں کا ختم نبوت کا کورس کر لیا۔ اور اس کے 5 سال بعد 1956 میں قادیانی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آتا نہیں۔ تو اس وقت ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو للکارا، مرزا بشیر الدین ملعون کو، کہ تمہارا باپ 1899 میں گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کے سامنے توبہ نامہ لکھ چکا ہے کہ میں آج کے بعد مولانا محمد حسین بٹالوی یا ان کے کسی پیروکار کے ساتھ کوئی مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ نہیں کروں گا، لیکن اگر تمہیں اپنے گرو کی بات کا بھی پاس لحاظ نہیں ہے اور پھر تمہیں مروڑ اٹھا ہے تو ہم اس کا علاج کیے دیتے ہیں، آؤ۔ اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، مباحثہ نہیں ہوگا اور مجادلہ نہیں ہوگا، اب ڈائریکٹ جو ہے وہ مبالغہ ہوگا۔ مبالغہ کیا ہے؟ یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے۔ یہ 2 فریقوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنا کہ اے اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کے سامنے اپنا حق، اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی، مگر میں اس کو قائل نہ کر سکا اور وہ مجھے قائل نہ کر سکا، تو ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اے اللہ اب تو ہی فیصلہ کر دے۔ اور یہ سوچیں
یہ بڑا مشکل ترین اور جوان مردی کا یہ ٹائم ہوتا ہے. جو جھوٹا ہو وہ کبھی جرت نہیں کرتا کہ وہ خود آئے اپنی بیوی بچوں کو لے آئے اور یہ دعا کرے کہ اللہ میں جھوٹا ہوں تو مجھے ہلاک کر دے. عیسائیوں نے پروگرام بنایا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ مبالغہ کا، مگر ان کے بڑوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو اور تمہاری تورات انجیل خود گواہی دے رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے مقابلے میں مبالغہ نہ کرنا. اگر تمہارے خلاف بد دعا ہو گئی تو تم مبالغہ کرنے والے تو کجا، تمہارے یہاں کے جانور، درخت، گھاس پھوس کوئی باقی نہیں رہے گی. اور وہ توبہ طائب ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم مبالغہ نہیں کرتے، اور جزیہ قبول کر کے انہوں نے وقت گزارا. تو یہ بڑی ہمت کی، جرت کی، استقامت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے موقع پر ڈٹ جائے. ماشاءاللہ مفتی مظہر سعید صاحب تشریف لے آئے، اہلاً و سہلاً و مرحبا. کھڑے ہو کر استقبال کریں، کھڑے ہو کر. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہیدار ختم نبوت. میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، میں نے آپ کو مبالغہ کا، میں نے آپ کو مبالغہ کا پس منظر بتانا تھا. تو اسی سنت نبوی کی روح پر چلتے ہوئے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف یہ نہیں کہ خط و کتابت کی اور یہ کہ تم ادھر بیٹھ کر دعا کرو ہم ادھر بیٹھ کر دعا کر لیں گے، نہیں، جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچایا. قادیانیوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ مبالغہ نہ ہو. اس زمانے کے ڈپٹی کمشنر نے پابندی لگا دی، دفعہ 144 لگا دی. مولانا چنیوٹی تمام کی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے دریائے چناب کے 2 پلوں کے درمیان پہنچے، جہاں ہم آپ کو ظہر کی نماز کے بعد لے گئے تھے، اور وہاں اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں للکارا. مگر قادیانی جھوٹے تھے، جھوٹا کبھی میدان مبالغہ میں نہیں آئے گا. چنانچہ صبح سے لے کر عصر تک ان کو للکارتے رہے. جھوٹے تھے، بے غیرت تھے، ہمت جرت ان میں نہیں تھی، نہ انہوں نے آنا تھا نہ وہ آئے. اور مولانا نے بس نہیں کی، 3 سال تک وہ زندہ رہا. مرزا بشیر الدین اس کو ہر سال خط لکھتے رہے، بلاتے رہے، جرت نہ ہوئی. پھر اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد خلیفہ بنا. 1982 تک باقاعدہ اس کو ہر سال للکارا، مگر جیسے اس کا دادا جھوٹا تھا، جیسے اس کا باپ جھوٹا تھا، ایسے یہ بھی جھوٹا تھا، اس کو بھی جرت نہ ہوئی. آخر مولانا چنیوٹی کی بد دعا کے بعد ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مر گیا. پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا دوسرا چھوٹا بھائی طاہر احمد وہ چوتھا خلیفہ بنا. لیکن جلدی وہ لندن کو راہ فرار اختیار کر گیا، اور اس ولی کامل نے کہا تھا کہ جب تک یہ صدر ضیاء الحق کا امتناع قادیانیت آرڈیننس باقی رہے گا، قادیانی مرزا طاہر زندہ تو کجا، مر کر بھی پاکستان نہیں آئے گا.
اور ایسا ہی ہوا وہ نہ آ سکا، اور وہ بھی مولانا کی موجودگی میں 2003 میں واصل جہنم ہوا، اور وہیں جن کا لگایا ہوا انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا انگلینڈ کا، وہیں پر ہی وہ مدفون ہو گیا۔ اب اس کا بھتیجا ہے 5واں خلیفہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 48 سال مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو للکارا، اور ان کی وفات کے بعد اب 21 سال ہو گئے۔ الحمدللہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہماری اولادیں موجود ہیں، اور ہماری اولادوں کی اولادیں، 3 نسلیں الحمدللہ، 3 پشتیں ہم ایک وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی اور ہمارے موقف کی صداقت کی دلیل ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اب 63 سال ہو گئے، 63 سال۔ اس مرتبہ ہم نے خود پھر ان کو دعوت مبالغہ دی ہے اور دعوت ایمان بھی دی ہے کہ پوری دنیا میں تمہارا کفر جو ہے وہ آشکارا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تمہارے تو اپنے گھر کے خاندان کے لوگ وہ تنگ ہیں، پریشان ہیں، توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کئی ان کے مربی جو تربیت کرنے والے ہوتے تھے، جنہوں نے 1,500 لوگوں کو قادیانی بنایا ہوا تھا، آج وہ اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو میں آج پھر آپ کی موجودگی میں اور اتنے بڑے علامہ انور شاہ کشمیری محدث العصر، ان کے ایک سپوت کی موجودگی میں آپ تمام علماء کو، اور چنیوڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں، بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، پنجاب کے لوگ، 3 صوبوں کی بلکہ 4تھی ریاست آزاد کشمیر کے 4 صوبوں کے نمائندہ موجود ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جو بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آج تمہیں کسی جگہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ تمہارے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ توبہ طائب ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم تمہیں خلوص دل سے تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیج کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے اندر میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اب یہ دھوکہ دہی بند کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن ختم نبوت کے اوپر ایسے ہی کاربند پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اس 19ویں صدی میں علام حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا داود غزنوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، اور جتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے قائدین نے مرزا کے زمانے میں، مرزا کے بعد اس ختم نبوت کے پرچار کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنی جگہ پر اب جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کے آخری لمحہ تک اس مشن کی آبیاری کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں مولانا حضرت ہمارے خطیب دل پذیر اور آخری اچھا تو ہمارے یہاں بچیوں کا تو تھا معاملہ، وہ صبح خواتین کا ہو گیا، کوئی 40 بچیاں،
قرآن پاک حفظ کیا اور کتابوں میں وہ انہوں نے فراغت پائی تو ان کو اوڑھنیاں وہاں پہنا دی گئی تھیں. چونکہ یہ مردوں کا ہی مدرسہ ہے تو ہم نے کہا کہ اس ختم نبوت کی برکت والے مشن میں یہ 4 بچے انہوں نے ہمارے ہاں دورہ حدیث کیا، وہ امتحان بھی ہو گیا. تو آج حضرت شاہ صاحب کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہوگی. تو دستار بندی کے بعد جو ہے مولانا انس اعظم طارق صاحب کا بیان ہوگا اور آخری بیان پیر طریقت رہبر شریعت نواسہ نبوت وہ انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا. الحمدللہ.